بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. اس ٹائم پہ ایک کنٹروورسی بہت زیادہ چل رہی ہے نبیہ علی خان اور ان کے جو ہسبینڈ ہے حارث کھوکھر کو لے کے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبیہ علی خان غصے میں آئیں، اس کے بعد ان کے جو میاں وہ بھی غصے میں آ گئے. کہیں پہ وہ بادام کھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں جی اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، کہیں پہ وہ بول رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ لگتا ہے، میں ٹھیکا ایکٹ لگاؤں گا. اب کس بات پہ ان کو غصہ آیا؟ دوسری سائڈ پہ مولانا طارق جمیل صاحب نے نکاح پڑھوایا، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم آیا. ان کے پھر بیٹے کو بھی آپ کے جواب دینا پڑا. اور کون وہ بندہ تھا جس نے ریکویسٹ کی تھی مولانا صاحب سے کہ آپ نکاح پڑھوا لیں؟ اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نبی علی خان نے بولا ہے کہ میرے شوہر کو آپ نے کھسی نہیں بولنا. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے اور جتنی ٹرولنگ پیچھے ہو رہی تھی اس سے ڈبل ٹرپل سٹارٹ ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ نبیہ کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ میں ایسی بات کروں گی تو ریئیکشن کیا آئے گا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ فیم لینے کے لیے یا پھر وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ میں ان رہنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو عثمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اصل معاملہ کیا ہے عثمان بھائی کہ معاشرہ جو ہوتا ہے نا، معاشرے میں ایک رہنے کا، ایک چلنے کا، بیٹھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. اور پہلے کچھ اقدار ہوتی تھی، ابھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اب لوگوں کے مائنڈ میں کیا ہے کہ بھائی مشہور ہونا ہے، اس کے لیے کپڑے اتارنے پڑے تو اتار دو، اس کے لیے کسی کے کپڑے اتارنے ہیں تو پھر بھی اتار دو. اپنے بیڈ روم کی بھی باتیں بازار میں لے کے رکھنی ہے تو رکھ دو. ابھی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں بڑی ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی عورت ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی بھی سینسیبل بندہ، میں کہتا ہوں اس کا مرد ہو سکتا ہے شاید کئی لوگوں کے مرد جو ہیں وہ نہیں اتنی اچھے ازواجی زندگی میں جس طرح ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ نے کسی عورت کے منہ سے آج دن تک یہ کہتے ہوئے سنا؟ میں کہتا ہوں 1,00,000 بندہ کہے. ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ، میں چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اس نے ایک بندے کو کہا کہ جی اس کو پتھر مار کے سنسار کر دو. لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، بیچ میں نا اس کا ایک دوست کھڑا تھا، اس نے اس کو پھول مارا تو وہ رونا شروع ہو گیا. اس بندے نے کہا یار تو یہ سارے پتھر مارے، میں نے تو پھول مارے. انہوں نے کہا کہ یہ غیر تھے، یار تیرے پھول کا بھی مجھے بڑا اثر ہے. میں کہتا ہوں وہ کھوکھر صاحب بے شک کیا پتا ہوں اور ساری دنیا بھی ٹھیک کہہ رہی ہو. کیا آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر نبیہ کے منہ سے یہ نکلنا چاہیے تھا کہ میرے خامند کو آپ خسی نہ کہیں؟ یار خسی نہ سر، یہ اس کو بولتے ہیں کہ جو مطلب تھوڑا سا گھر کا. کسی نے کہا تھا، دیکھیں کسی نے کہا تھا کہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کسی نے کہا تھا کہ جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو بچوں کو بھی نیچے دے دیتی ہے. ایسا سنا تھا نا میں نے بچپن سے. میڈم نبیہ صاحبہ اس ٹائم دوبارہ اپنی جگہ لینے کے لیے خاوند کو پہلا سٹیپ بنا دیا انہوں نے، اس کے اوپر پاؤں رکھ دی ہیں. اچھا دیکھیں نا اس ٹائم سب سے زیادہ تنقید کی بات کس پہ ہو رہی ہے؟ اسی پہ نا، نکاح پہ بھول گئے لوگ، سونا بھول گئے سب. لیکن یہ جو کھسی والا لفظ استعمال ہوا یہ اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے. ایسا ہی ہے، یعنی کہ اتنا لوگ اس کو کوئی شغلن کہہ رہا ہے، کوئی تنزن کہہ رہا ہے، کوئی لیکن کہہ رہا ضرور. اچھا پھر ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ خبردار، بہت خطرناک آدمی ہے، کھوکھر ہے، بٹھان منہ میں. ایک بات بتائیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ واٹ از دس؟ اچھا پھر اپنے خامند کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ خبردار کوئی سب کو کہے کہ عورتوں والی آواز ہے. اچھا میں کہتا ہوں ساری دنیا کہہ رہی ہو نا، کہتی ہے، سٹارز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. سر وہ تو آتا ہے، کرٹیسزم تو آتا ہے نا. دیکھیں پتلو کی بات مجھے بڑی یاد آئی. اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا ہمیں اب آگے سمجھ آئیے کہ ہر بات کا جواب نہیں دینا. پھر یہ مصوفہ ایک اور بات کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ یوٹیوبر نہیں، یوٹیومر. دیٹس مین کس کے ساتھ جوڑ رہی ہیں؟ کس بیماری کے ساتھ؟ یوٹیوبرز کو. یہ وہی یوٹیوبر ہیں جن کی وجہ سے آپ پروموٹ ہوئی ہیں. اسی کی وجہ سے پروموٹ ہوئی. جانتا کون تھا؟ آپ کون سے بڑے چینل پہ بیٹھ کے اتنا بڑا بھاشن دیا ہوا ہے آپ نے جو آپ کو بڑا فخر ہے؟ کوئی نہیں. وہ بھائی جس پلیٹ فارم سے انسان کو عزت ملی ہے اسی کو آپ گندا کر رہے ہیں. پھر آج کا ان کا بیان آ رہا ہے کہ نہیں میں نے چند یوٹیوبرز کو. یار وہ چند کون ہیں؟ بات آپ خود کرتی ہیں، ہر بات کی شروعات آپ خود کرتی ہیں. پھر دیکھیں نا، خاموشی رکھیں نا. خاموشی اس لیے نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کا سارا منجن جو بک رہا تھا ختم ہو چکا ہے. پہلے انہوں نے منجن بیچا کیا؟ موٹیویشنل سپیکر کا. پھر بیچا جی کہ کیا جی میں عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق پہ بات کرتی ہوں. پھر ان کا میں ڈاکٹر ہوں، وہ بھی لوگوں نے لا کے رکھ دی. سر ایک اور کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں کہا گیا ہے جی شادی میں جو عورت ہے اس کو شوہر کا خرچہ نہیں ہو رہا، شادی پہ فضولیات ہو رہی ہیں. تو یہ شادی پہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے، فضول چیزوں پہ نہیں لگانا چاہیے. عورت کو مرد کا پیسہ سیو کرنا چاہیے. خود کہہ رہی ہیں جی 1 کروڑ کا لہنگا پہنا ہوا. سر
پہلی تو بات ہے لہنگا کرائے کا تھا، وہ انہوں نے بعد میں بول بھی دیا او جی میرے جسم پہ لگ جاتا ہے تو کروڑوں کا ہو جاتا ہے. بھائی بات سنیں، پہلی بات ہے عورت کوئی نمائش کی چیز نہیں تھی جس کو آپ نے بنا دیا ہے. لیکن لہنگے کی جہاں تک بات ہے، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ کرائے کا تھا، کنفرم 100% کرائے کا تھا. اگر کرائے کا تھا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں لہنگے پہ اتنا پیسہ ضائع کرنا بیوقوفی ہے. بالکل بیوقوفی. کیوں؟ اونلی فار ون ڈے یوز ہوتا ہے وہ. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا پھر میں اگلی بات پہ بھی آتا ہوں. نکاح ہوا، ہم نے دیکھا رسم ہوئی سب کچھ. یار ایک دن میڈم صاحبہ سے صبر نہیں ہوا، اگلے دن انہوں نے کوئی 10 پوڈ کاسٹ دیے. سر یہ ٹائم ہوتا ہے فہم اٹھانے کا، بات پرانی کیسے ہو جائے؟ نہیں یہ سب کا نہیں ہوتا ہے عثمان بھائی. اس بات کو اپنے مطلب کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں کچھ کی بھی نہیں، صرف ڈاکٹر کی صاحبہ کی پوچھو نا وجہ. اس کی وجہ ہے نا پیچھے ریزن ہے سر. وہ ریزن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی ساری جو انرجی سب کچھ ضائع کر بیٹھے تھے. ان کو ڈی فیم مل چکا تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ یہ ایگزیکٹ ٹائم ہے مجھے دوبارہ سے مارکیٹ میں ان ہونے کا، اس لیے یہ رات پوری بھی میں جاگوں گی، نکاح والے دن بھی جاؤں گی. ظاہر بات ہے رات کو بھی تو ظاہر بات تھکی ہوئی تھی تو رات بھی تو انہوں نے، لیکن پھر بھی اگلے دن انہوں نے پوڈ کاسٹ انٹرویوز دیے. اب معاملہ کیا ہے کہ ڈاکٹر نبیہ صاحبہ کا نکاح ہوتا ہے مولانا صاحب کے گھر میں. ان کے بیٹے نے بڑی کہا جی کہ ہمیں بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. سر ہونی بھی چاہیے. ان کے مصوفہ وہیں پہ بیٹھ کے مولانا صاحب کے وہاں پہ بیٹھ کے گانے بھی گا رہی ہیں. مولانا صاحب دیکھیں جہاں پہ آ جائے گی شریعت میں ہر چیز واضح ہے. شریعت کہتی ہے کہ نہ محرم اور محرم ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے. مولانا صاحب کے ساتھ یہ جڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. میں وہاں پہ مولانا صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ ایک لوگوں کے لیے سمبل ہیں. آپ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کی یعنی کہ باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ عورت کو پہلی تو بات ہے کہتے کہ بھائی تم دوسرے کمرے میں بیٹھو، یہ دوسرے میں ہوگی. نکاح کی ترتیب یہی ہے بالکل ہم شروع سے دیکھتے آئے. سر یہ دوسرے پردے میں ہوتا ہے نا. دیکھیں نا عورت کے پاس جاتے ہیں دو بندے وکیل بن کے جاتے ہیں، وہ نکاح ایسا ہی تھا. یعنی انہوں نے سب یہ ڈرامہ بنا دیا. اب مولانا صاحب کے گھر تک پہنچنے کا سفر کیسے ہوا، اس کا برج بنے ہمیشہ جو کنٹروورسل چیزوں کا برج بنتے ہیں آلریڈی ڈاکٹر عفان صاحب کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ اپنی تو ہے کوئی نہیں، دوسرے کی رہنے نہیں دینی. اپنی ہے اس لیے کہوں گا کہ خود جن جن چیزوں سے انہوں نے دنیا کو روکنے کی کوشش کی پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ خود کی ہیں. اچھا ساتھ ہی کیا کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے بچے پیدا ہوتے تو نہیں دکھائے نا، میں نے اپنی بیڈ روم کی باتیں تو نہیں دکھائی نا. بھائی سٹیپ بائی سٹیپ دکھائیں گے نا، یہ ایک دن میں دکھا دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کے بچے پیدا ہوئے تب سوشل میڈیا تھا ہی نہیں اس طرح. بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر عفان صاحب نے یہ ان کا برج بنے، وہاں پہ ان کو لے کے گئے. وہاں پہ سارے جتنے ٹک ٹاک. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح والے دن نکاح کے ٹائم پہ پاکستان کی بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں نا، آپ نے اتنے مائکس کبھی دیکھے نکاح کے ٹائم پہ؟ یار ہم نے وزیر اعظم اور ان کے نہیں دیکھے کبھی، بڑے بڑے سٹارز کے نہیں دیکھے. کیوں؟ یہ پری پلان تھا. انہوں نے 25-30 مائکس والوں کو پہلے ہی ان ساروں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ہم اٹھنا ہے، اٹھنے کا ہمارا پوائنٹ ہے. اگر اٹھ گئے تو بسم اللہ، نہیں اٹھے تو کھسی والا صاحب ہے، پھر اٹھنا ہی نہیں ہے. کہ جو میڈم صاحب نے بتا دیا پری پلان سارا کچھ ہوا ہے. اچھا مولانا صاحب کے بیٹے یہ بات بولتے ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب عمر کے اس حصے میں کہ ان کی فیلنگز کوئی نہیں ہے تو وہ عورت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. سر میری میں کہتا ہوں وہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ان کی فیلنگز نہیں ہے نا. ان کو جو دیکھ کے فالو اپ لے رہے ہیں ان کی فیلنگز ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل. آپ نے ہر چیز اپنے مطابق تو نہیں دیکھنی نا عثمان بھائی. بالکل ایسی بات تو سیدھی سی ہے. ایک منٹ، کہا گیا کہ 10 سال کی بچی ہو جائے تو باپ کے پاس بھی نہیں لیٹ سکتی. یار اسلام تو یہ بتا رہا ہے. تو پھر ایک 50 سال کی عورت مولانا صاحب کے ساتھ کیسے جڑ کے بیٹھ سکتی؟ 50 سال کی تو نہیں ہے سر. کہتے نہیں وہ 1-2 مہینے کم ہوگی ان کی. نہیں ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کی عمر تو 25 سال سے بڑھتی ہی رہی ہے نا، لیکن میں ویسے آئیڈیا دے رہا ہوں. اچھا ہاں میرے حساب سے تو ان کی اتنی سر وہ انہوں نے بولے وہ لیگل ایکشن لیں گی جو. لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب آج بھی اس ایج میں پتہ ایسے چل رہا ہے جیسے 20 سال کی لڑکی ہیں. سر جب یہ نئی آئی تھی تب ہم ان کو دیکھتے تھے تب پتہ چلتا تھا کہ عمر زیادہ ہے. ٹائم کے ساتھ بٹوکس سے 100 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ان کا خاوند ایک اور بات بھی بولتا ہے کہ میری بیوی تو بندی ہے نہیں بندہ ہے. اس نے کیا دیکھ لیا ہے؟ اب یار یہ باتیں وہ خود کرتے پھر کہتے ہیں ہم بات کریں گے تو نوٹس ہوگا. دے آر کریٹنگ کنٹروورسیز. وہ کیا کرتے ہیں بادام کھار ہوتا ہے اس کو بادام کھاؤ، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، منافقت فلانا ہوتا ہے، پھر خود ہی ویڈیو بنا کے نا وہ بھی ان ہونے کی کوشش کر رہا ہے. سر وہ ان بیچارہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا آپ ہوگا یا ہوگی بولیں گے. میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، کھسی
استعمال ہو چکا. آواز لڑکیوں کی یار وہ بات سنیں, حکیم شہزاد کا کیا وہ چکر ہے جی, بعد میں اس نے بات گھما دی ہے. سر حکیم شہزاد نے بولا میں شادی کرنے لگا تھا, اور میں نے پھر اس کو بولا تو شادی کر رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں کرتا ہوں, اور حارث کو مسئلہ تھا اس نے علاج کروایا. کہتے ہیں میں 6 مہینے لا کے, بعد میں حکیم صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں میں ویسے کہہ رہا تھا, حالانکہ ویسے نہیں کہا, ان کو کسی طرف سے پیغام پہنچا کہ بھائی نہیں بول. حکیم شہزاد بیٹھے ہوئے تھے کچھ شادی سے پہلے, ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز وائرل وہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ان کی بڑی بڑھ کے کلوز ویڈیوز وائرل ہوئی, سارے کٹے گپ شپ مار رہے تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم بھی تھے تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اب نکاح کے ٹائم یہ وہی وہ شریکہ والا کام تو نہیں ہوا کہ نہیں, نکاح کا ٹائم نہیں تھے. اچھا پھر ڈاکٹر صاحبہ ایک اور کہتی ہے, او شریکہ ایک یہ طریقہ, وہ مشی خان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں. مشی خان نے کہا بی بی یار 40 کلو واٹ از دس. اچھا ہار, جس ہار کے بارے میں مشی خان نے بھی بات کی, مجھے آپ یہ بتائیں, پہلی بات ہے ہار ہوا بھی تو 4-5 تولے کا تھا, 10 تولے کا تھا. 10 تولے بڑی چیز ہوتی ہے, 10 تولے اس ٹائم پہ تقریباً بن جاتا ہے 40 لاکھ روپے. میڈم صاحبہ کہتی ہیں کہ 1.5 کروڑ روپے کا میں نے یہ ہار پہنا ہوا ہے. اچھا بعد میں پھر بات گھمائی کیسی ہے, کہتی ہے میں نے پہن لیا تھا نا اس لیے 1.5 کروڑ کا ہو گیا. سر مجھے ایک بات بولے, کیا کوئی بھی سیلیبریٹی بات کر کے اس کو گھما دے گا؟ سر دیکھیں سر پارک ویو سٹی کا آپ نے معاملہ دیکھا, انہوں نے بولا میرا نقصان ہوا, اور جھوٹ سارا جھوٹ نکلا. سر سارا جھوٹ, اس ٹائم پہ ایکشن ہوتا تو کیا ابھی دوبارہ جھوٹ نکلتے؟ اب ان کو سمجھ آ گیا کہ کنٹروورسی کیسے کریٹ کرنی ہے. لیکن ایک بات مانے نا بھائی میرے, کہ ڈاکٹر صاحبہ لوگوں کو جو کل بھاشن دیتی تھی, آج انہی سبھی انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کہتی ہیں میں لوگوں کے لیے پبلک پراپرٹی نہیں ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, پبلک فگر کون ہوتا ہے؟ مجھے آپ اس کا جواب میں آپ کی وساطت سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پبلک فگر ہوتا کون ہے, مجھے یہ بتا دیں. سر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں ہو کسی کی پراپرٹی تو پھر آپ نے لوگوں پہ بات ہی کیوں کی ہے؟ ایک منٹ, حلیم خان کے آپ نے کپڑے اتار دیے, اس کی اربوں خربوں کی جو اس کی ریپو تھی وہ زیرو کر دی, یہ سب کچھ کر دیا آپ نے, اور آج جب آپ پہ بات ہو رہی ہے تو کہتی ہیں کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے, میں پبلک پراپرٹی نہیں ہوں. تو پھر اگر پبلک پراپرٹی نہیں ہے تو آپ کا نکاح کیوں اتنا منظر عام پہ آیا؟ آپ کی شادی ہی کیوں ڈسکس ہو رہی ہے؟ آپ ہی کیوں پوڈ کاسٹ میں جا رہی ہیں؟ آپ کہیں بھائی میں نے اب ازواجی زندگی شروع کر دی ہے, میں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتی ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. بالکل سر, اف یو آر ناٹ پبلک پراپرٹی دین وائی یو آر میکنگ ویڈیوز اگین اینڈ اگین, کنٹینیوسلی بن رہی ہیں, اور ان کا شور بھی بنا رہے ہیں. پہلے تو شور نہیں بناتا تھا, وہ بھی بنا رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ بدماشیاں تڑیاں, پیکا ایکٹ ہے تو میں ٹیکا ایکٹ لگا دوں گا, اور میں کھوکر ہوں, یہ کھوکر ہے, بادام کھا رہا ہے, منافقت کی باتیں کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کسی کو تو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے برے دن شروع ہیں. دیکھیں سر مجھے تو اچھے دن لگ رہے ہیں جی, اب نئی شادی ہوئی ہے. سر میں آپ کو بتا دوسرا ایک اور بات ہے, انہوں نے بولا جی میں ہنی مون پہ نہیں جاؤں گی, میں عمرہ کرنے جاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں یہ سب چیزیں سٹنٹ ہیں. یہ سٹنٹ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ آپ چلیں آپ مجھے بتائیں, یہ سٹنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ آپ پبلک پراپرٹی نہیں اناؤنس ہی نہ کرو, آپ چپ کر کے جاؤ, عمرہ کر کے آ جاؤ. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ علیم خان کی جو انہوں نے کیلیں گاڑی تھی نا, وہ اب الٹا پڑ رہی ہیں. اچھا, اور یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. دیکھیے اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ان کے پیچھے پراپر پلاننگ کے ذریعے بندے ٹریول کر رہے ہیں, اور یہ ابھی سفر ان کا ختم نہیں ہوگا, یہ پین ان کی ختم نہیں ہوگی. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے نکلیں, ان چیزوں سے نکلیں. ابھی تو ان کو دیکھیے گا جیسے جیسے یہ کسی اچھے چینل کی طرف موو کرنے کی بھی کوشش کریں گے, وہاں پہ بھی ان کو پرابلمز آئیں گی. یہ سلمان خان والا سین ہوگا. سلمان خان جس کو چاہتا ہے روڈ پہ لے آتا ہے. یہ بات دیکھیں نا کتنے. اور علیم خان صاحب ان کا اپنا چینل ہے, محسن نقوی صاحب کا اپنا چینل ہے. محسن نقوی اور علیم خان اس ٹائم پہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے, ایک پیج پہ سر, ایک پیج میں سر, یہ سب ایک پیج پہ. یہ کسی بڑے اچھے چینل میں نہیں جا سکتے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ گئے, آپ نے مصور عباسی صاحب کا انٹرویو کیا. مجھے ایک بات بتائیں, مصور عباسی صاحب کا چینل ہے آزاد ڈیجیٹل چینل, ایسا ہی ہے. آزاد ڈیجیٹل کے چینل کے بندے کیا مصور عباسی کے برابر یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے خلاف کھڑے بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں گے تو کیا وہ کسی اور چینل پہ جا سکیں گے؟ نہیں جا سکتے. سر ایک ٹیم ہے نا. بالکل ایسے, اس بندے کی ایک ٹیم ہے. بالکل ایسے. اگلے نے اگر بیریا کو ٹکر دے دی تو کوئی پوزیشن دی تو دی نا. بالکل ایسے. حلیم خان کو 100% کوشش کی گئی کہ گرا دیا جائے, لیکن اگر گرا نہیں پائے تو کوئی پاور تو ہے نا جو نہیں گرانے دیا. بالکل ایسے, نہیں تو گر چکا ہوتا وہ. بالکل ایسے.
آج بھی میری بات سنیں، پارک ویو کا وہیں پہ کھڑا ہے، وہیں پہ کھڑا ہے، بلکہ بہتر پوزیشن، ختم ہوگی، سب کنٹروورسیز ختم، سب کچھ ختم. اور جنہوں نے کریٹ کی وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے. ان کا ایک ایک جھوٹ منظر عام، منصور علی خان کا پروگرام، منصور علی خان نے بعد میں خود کہا ہے کہ یہ مصطفیٰ جھوٹ بول رہی تھی. دیکھیں نا، گھر والی بات سامنے آ گئی، وکیل سامنے آ گیا، پھر انہوں نے کہا جی جو گھر میں رہتا ہے وہی مالک ہوتا ہے نا جی. آج بھی یہی ہو رہا ہے، کبھی 40 تولے، کبھی 40 کلو، کبھی 25 تولے، کبھی کھسی ہے جی، کبھی پتلی آواز ہے جی، کبھی کیا ہے جی. روزانہ رات کو پوری شادی شدہ لوگوں کا جو کام ہوتا ہے نئے نئے کا، ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے. یہ دونوں کیا کرتے ہیں، پوری رات ڈسکشن ہوتی ہے ان کی. یار بات سن، آج کیا سٹنٹ کھیلیں کہ صبح ہیڈ لائنز میں ہوں. بالکل. اچھا مجھے ایک بات بولیں، یہ تو ہوگی تھوڑی سی چیزیں کنٹروورسی والا. ایک طرف دیکھا جائے تو نکاح کو بھی تو پروموٹ کیا ہے، اور اچھا خاصا پروموٹ کیا ہے. دیکھیں میری پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں ہم تو اس چیز کو پہلے دن سے اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو کہ آپ نکاح، لیکن دیکھیں نکاح میں بھی کچھ چیزیں ایسی دیکھنے میں آئی. پہلی بات ہے، نکاح لڑکے کا کام تھا لڑکی کے گھر جانا، یا لڑکی، یہ نکاح کیا ہوا ہے، کمرشل نکاح ہوا ہے. کیوں؟ 3rd پلیس اسی لیے سلیکٹ کیا گیا. مولانا صاحب کی سلیکشن اس لیے کی گئی کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ جب بیٹھ کے ہم نکاح پڑھیں گے تو یہ نکاح پورا پاکستان دیکھے گا. اور پاکستان کے میں ایک اور بات میں بتاؤں نا، ابھی مولانا صاحب کیونکہ عمران خان کے حوالے سے ان کو پتہ ہے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو پتا تھا جیسے ہی ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے مولانا صاحب کے ساتھ تو جو عمران خان کے حمایتی ہیں وہ ہمارے حق میں بات شروع کر دیں گے. ایسا ہی بالکل. یعنی اس میں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں جو آپ بیچ میں گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ. اچھا پھر مصطفیٰ کیا کرتی ہیں، دیکھیں نسلی اور بد نسلی کا کیسے پتہ چلتا ہے، اور احسان فرموشی کا. ان کے بیٹے نے بات کی، آپ 2 منٹ خاموش ہو جائیں نا. انہوں نے کہا جی خبردار کوئی ایسی ویسی بات کی، میں مولانا صاحب کی عزت کرتی ہوں، یہ ہے وہ ہے. ایسے انہوں نے بیٹے کو بھی رگڑا ہے. ہاں جی رگڑا ہے، باقاعدہ اس کی ویڈیو آئی ہوئی ہے سر. اچھا سر ایک بات تھوڑا یہ جو اس پہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ رات پوری دونوں یہ پلان کرتے. اچھا مجھے بات بتاؤ، کہتے ہیں شادی ہوگی 15 دنوں بعد بارات بھی ہوگی، اچھا جی ولیمہ بھی ہوگا. اچھا اس کا مطلب بارات 15 دنوں بعد ہوگی، تو یہ کس چکر میں پھر دونوں رہ رہے ہیں؟ برائے سے پہلے ہی رہ رہے ہیں. ہاں تو آپ خود دیکھیں نا، اسلام تو کہتا ہے ٹھیک ہے نکاح کر لیا یہ رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بارات تو ہے ہی نہیں اسلام میں. ہاں لیکن خود ہی کہہ رہے فنکشن ہم 15 دن بعد. اچھا یہ کیا ہے، پرلونگ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یہ لمبا لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کنٹروورسیز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بارات ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑی لائق عورت ہیں، لیکن اپنی انرجی نیگیٹو پوائنٹ وے میں لے کے جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں جیسے ہر بات پہ ریئیکشن دے رہی ہیں، خود سے کچھ باتیں کر رہی ہیں. میں نے کسی کے منہ سے کھسی کا لفظ نہیں سنا تھا، یہ میڈم صاحبہ کے منہ سے میں نے جب سنا تو میں خود پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا یہ لفظ کیا استعمال کر رہی ہیں، اور وہ ساتھ میرے خیال میں ویڈیو وہی بنا رہا تھا. اچھا نہیں ہوگا سر، پتہ موڈم کو پتہ تو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس یہ ورڈ کیا ہے. سر دیکھیے اتنا اس کو بیچارے کو انہوں نے. مجھے ایک بات سمجھ آئی، سارا جی فیم کا چکر ہے، سمپل از دیٹ. سر تو ہے ہی سر، یہ جو ایک منٹ اب آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم کس لیے بیٹھے ہوئے کہ یہ ویڈیو لوگ دیکھیں. سر جی سیدھی سی بات ہے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ویڈیو کے لیے خود کو ننگا تو نہیں کر سکتا نا. لیکن دیکھیں کچھ لوگ جب نہیں چل پاتے نا تو وہ پھر یہ راستے بناتے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے نا. اچھا خاصا پارک کے بعد چل پڑی تھی. دیکھیں ابھی ہمیں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے. میری بات سنیں، برائی کو ایکسپوز کرنا کیا یہ کام نہیں ہے؟ بہت بڑا. اچھائی کو پروموٹ کرنا کیا یہ کام نہیں ہے؟ اچھا کیا معاشرے کے اندر جو ناسور ہیں جن کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے خلاف آواز اٹھانا کیا یہ کوئی کام نہیں ہے؟ بہت بڑا کام. دیکھیں عثمان صاحب لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ترجیحات کیا ہیں. ایک منٹ، ایک مزدور سب سے ہارڈ کام کرتا ہے، بہت کام کرتا ہے، 1200-1500 روپیہ ملتا ہے. صحیح ہے دیہڑی اس کی. ایک بندہ جو دماغ سے کام کرتا ہے وہ تو کوئی ہارڈ کام نہیں کرتا، وہ تو 15-15 لاکھ روپیہ کماتا ہے. وائی؟ کیونکہ جو لوگ دماغ کے ذریعے کام کرتے ہیں وہ بہت آگے جاتے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے ہم پوری دنیا کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتائیں، اس ٹائم پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو چیزوں کو. بہت کام ہے نیگیٹو جلدی پروموٹ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی سمیہ حجاب، ایک چھوٹی سی بات میں شارٹ کرتا ہوں. روز بروز کپڑے اس کے خود سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ڈال رہی ہے پاکستانی قوم پہ. ہمارے ملک میں جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کس پہ؟ پاکستانیوں پہ، اور جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے وہ خود لے لیتے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ پاکستان کے اندر ڈاکٹر نبیہ جیسے لوگ جو کہ کام کرنے والے لوگ تھے، اب وہ اس نج پہ آ گئے کہ جان بوجھ کے
ابھی میں آتے ہوئے ایک دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو میں ایک خامند اوپر کھڑا ہے، عورت لیٹی ہوئی ہے، عورت کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور وہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. یہ کون سی ولاگنگ ہے سر؟ بالکل وہ پاؤں چوم رہے ایک میں. اچھا وہ آپ نے دیکھا ہے جس میں ایک خاوند عورت کو بٹھایا ہوا بیڈ پہ، اور ویوز کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں، مجھے یقین، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی، مجھے 10 بندوں نے کہا، انہوں نے کہا عمران بھائی آپ چھوڑ دیں، کیوں؟ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایسے لوگوں کی ویڈیوز بھی سامنے لائیں. دیکھیں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. بالکل یہ بات، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ جڑتی اس لیے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ تھی، کھوکر تھا یا جو بھی لڑکا ہے، اچھا خاصا ان کی شادی نکاح ہو گیا تھا، سب کو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ایزی لیتے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ جتنی باتیں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں، پھر دوسروں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں میں قانونی کارروائی یہ وہ، خود کرتی تو خود ڈاکٹر صاحبہ خود ہی کر رہی ہے جی، خود ہی سارا. دیکھیں نا، میں نے تو کوئی اچھا میرے تو دماغ میں نہیں تھا کہ کھوکر صاحب کھسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو یا کسی نے ان کو کھسی کہا. انہوں نے بتایا. وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میڈم صاحبہ کے لیے. ایک پہلوان تھا، وہ ایک دہی کی دکان پہ گیا. دہی کی دکان پہ کمزور سا بندہ کھڑا تھا، انہیں دہی کے پیسوں پہ کوئی بات کی تکرار ہو گیا. اس نے نا باٹ ہوتے تھے تولنے والی چیزوں کو باٹ گئے، وہ دہی والے نے اس کو مار دیا. کس کو؟ پہلوان کو. وہ نامی گرامی پہلوان تھا پاکستان کا، یعنی کہ وہ جب اس کو باٹ مارا نا وہ چپ کر کے چل دیا. بندوں نے کہا کہ آپ کیوں چل دی، اس کو مارو نا. اس نے کہا یہ بات مجھے اور اس کو پتا ہے کہ اس نے باٹ مارا، جب میں اس کو ماروں گا نا یہ بات پورے لاہور کو پتا چلے گی. صحیح ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ کام آگے بڑھے. ڈاکٹر صاحبہ کو اگر کسی 25 کروڑ میں سے کسی ایک بندے نے یہ کہا کہ جی کھوکر صاحب کھسی ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ کا کیا کام بنتا تھا؟ خاموش رہ جاتے، خاموش اگنور. کسی نے کہا جی کہ یہ عورتوں والی آواز والا لڑکا ہے، خاموش ہو جاتے. کیوں؟ وہ بات دب جانی تھی. اب جب انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا نا تو یہ کیا بن گیا؟ وائرل ہو گئے سر، بچے کو پتہ لگ گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کا پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بولتی پہلے، سوچتی بعد میں. سر ہو سکے پری پلان ہو، سوچا پہلے ہو. اب سنیں نا، نہیں میں آپ کو اس کی قاعدہ اور سالڈ ریزن ہے. ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہوگی نا. میں نے ایک زندگی میں چیز دیکھی ہے، آپ کی غلطی ہوگی، آپ وہاں رک جاؤ نا، آپ کی غلطی کا ازالہ ہو جائے گا. اچھا غلطی کے آپ اوپر غلطی کرو گے، اس کا ازالہ نہیں ہے سر. ہی نہیں اس کا ازالہ. ڈاکٹر صاحبہ نے کیا ہوا، منصور علی خان کے پروگرام میں جھوٹ بولا، جھوٹ ثابت ہو گیا. ان کا کام تھا پوری قوم سے کہتی جی میں معذرت چاہتی ہوں، واقعی مجھ سے یہ نہیں مجھے کہنا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ وکیل صاحب کا میں اس میں بھی سر منصور علی خان کے شو میں کیوں کی ہے؟ ایسا ہی ہوا کہ بالکل ایسے ہی ہے. جب انہوں نے یہ بات کی، اچھا انہوں نے غلطی کو ماننے کے بجائے انہوں نے وکیل کو کبھی دورنا شروع کر دیا، کبھی انہوں نے کہا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیرا گھر تجھ سے چلا جائے، کبھی انہوں نے کہا جی کہ جی او جی علیم خان کا یہ ہو جائے، پارک ویو والوں کا یہ ہو جائے. مقصد یہ کہ یہ ڈٹ گئی. ایسے ہی ہے. اب بھی ان کا یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے، کسی نے کہا تھا کتا کان لے گا، او بھائی تم پہلے کان تو دیکھو ساتھ ہے کہ نہیں. اگر تمہارا خاوند کھسی نہیں ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے ٹرولنگ کرنے کی؟ یہ بات ٹرولنگ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تمہیں تو پتا ہے نا کہ میرا خاوند کیا ہے، تو بات ختم ہوگی. پھر اگر حکیم شہزاد کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ نہیں صحیح تھا، اس نے علاج کروایا ہے، تو یہ بات کس کو پتا تھی؟ حکیم شہزاد نے کی بات مک جانی تھی. او بھائی حکیم شہزاد کی بات کو آپ لے کے، اچھا ہر بندے کا جواب، میری بات سنیں، کہتے ہیں کامیابی کے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کے سوال کا جواب دو گے تو کامیابی کے راستے میں نہیں پہنچ پاؤ گے اپنی منزل پہ. یہ بات ہے کہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے راستے پہ چل رہے ہو تو بیچ میں لوگ بہت سی تنقید کرتے ہیں، بہت سے اچھا کہتے ہیں، بہت سے برا کہتے ہیں. آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے راستے کی سمت کو متعین رکھنا اور اس پہ چلتے جانا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ کو چاہیے، عثمان بھائی میں مختصر آخری میں یہ بات آپ سے کہوں گا، ڈاکٹر صاحبہ کو چاہیے ایک تو اپنی ازواجی زندگی مہینہ دو اس کو پہلے انجوائے کریں. دیکھیں آپ کو اتنے عرصے بعد ایک خوشی ملی ہے، اچھی چیز ہے نا. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نا تھوڑا سا کہتے ہوتے ہیں بعض دفعہ نا ایک آپ نے لمبی چھلانگ لگانی ہے تو آپ کو 10 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے. بالکل آپ پیچھے چلی جائیں اور اس سے آپ کی یقین مانے چھلانگ مزید بڑی ہوگی. بالکل صحیح. میں تو یہی کہوں گا. بالکل صحیح. عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ڈاکٹر نبی علی خان کو چاہیے کہ اس کنٹروورسی کو کلوز کریں اور ضروری نہیں کہ ہر بندے کا ہر بات کا جواب دیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.